وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج۔ جنت دار فضل ہے اور جہنم یہ دار عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم میں پھینکیں گے تو اس کے ساتھ بالکل انصاف کا معاملہ کرنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینکیں گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ظلم کی وجہ سے اس پہ ظلم کرتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دے۔ تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل و انصاف کا معاملہ ہے۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو یہ کہیں قیامت کے دن کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی بات سمجھانے والا پہنچا ہی نہیں تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ 4 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن کلام کریں گے۔ ایک وہ شخص کھڑا ہوگا جو بہرا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میرے تو کان میں ہدایت پر آنے کے لیے جو نبی سمجھاتے تھے وہ آواز کان میں پڑی ہی نہیں، تو میں نے اس لیے بات قبول نہیں کی، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہے، تو اس لیے میں صحیح رستے پہ نہیں آیا۔ آپ کی فرما برداری پہ آ جاتا، نبیوں کی بات کو قبول کر لیتا، میں تو بہرا تھا۔ دوسرا آدمی مجنون کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں تو پاگل تھا، میرا تو عقل ہی کام نہیں کرتا تھا، مجھے سمجھانے والے نبی آئے لیکن چونکہ میں تو عقل سے معذور تھا تو اس لیے میں بات کو قبول نہیں کر سکا۔ تیسرا وہ شخص جو انبیاء کے آنے کے وقت یا سمجھانے والوں کے آنے کے وقت میں ایسا بوڑھا تھا جس کی عقل معاف ہو چکی تھی، عقل خراب ہو چکی تھی، یعنی اب اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی تھی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، میری عقل تو اس وقت کام ہی نہیں کرتی تھی، تو میں نبیوں کی بات کو قبول کیسے کرتا۔ اور چوتھا آدمی وہ کھڑا ہوگا جو یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ تک کوئی بات پہنچانے والا پہنچا ہی نہیں تھا، میں تو ایسی جگہ پر رہتا تھا کہ یہاں پر کوئی سمجھانے والا آ ہی نہیں سکا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جنگل میں رہتا تھا تو جنگل میں سمجھانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اب ظاہری طور پر تو نظر یہ آتا ہے، سوال سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاروں کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے، یہ تو مکلف ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، تم سارے کے سارے جہنم میں جاؤ، تم سارے کے سارے جہنم میں جاؤ۔ اب یہ سارے کے سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوڑ پڑیں گے اور جا کر جہنم میں کود جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے جہنم میں کودیں گے، تو جہنم ان کے لیے راحت اور آسانی اور سہولت کا سبب بن جائے گی اور ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو کھڑے رہیں گے، جو نہیں جائیں گے کہ جہنم ہے، وہاں دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے، تو وہاں ہم کیسے جائیں گے، کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج تم میری بات کو قبول نہیں کر رہے، تمہارے پاس پیغمبر آتے تم ان کی بات کو بھی قبول نہ کرتے، لہذا ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ بس قیامت کے دن میں تو مکلف نہیں ہوں گا، میرے پاس بات پہنچانے والا ہے نہیں، لہذا میری جہالت میرے لیے عذر ہے، جہالت قیامت کی طرح عذر نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس بات سمجھانے والے نہیں آئے، سمجھانے والے نہیں آئے، لیکن تم کائنات میں غور فکر کرتے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کائنات میں غور فکر کرتے، اپنے ذات میں غور فکر کرتے، تو پھر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، تم صرف ایمان کو قبول کر لیتے، تمہارا ایمان قبول کرنا تمہارے نجات کا سبب بن جاتا، تم احکام باقی احکام کو پورا نہ بھی کرتے، صرف اسی بات کو پہچان لیتے کہ میرا رب بنانے والا ہے، مجھ پر ایمان لے کے اتنا لے کے آ جاتے، تب بھی تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس لیے قیامت کے دن جہالت عذر نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کہ چونکہ مجھے تو حکم معلوم ہی نہیں تھا لہذا میں تو مکلف ہی نہیں ہوں، تو جہالت قیامت کے دن عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کا مکلف بنائے۔ جہاں آدمی اور چیزوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فائدے کا رستہ ہے، یہ نقصان کا رستہ ہے، جہاں آدمی اور چیزوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کرتا ہے، وہاں آدمی آخرت کے اعتبار سے بھی بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے۔